بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر آئی تھی، وہ حاملہ تھی۔ وہ یہ خوشخبری اپنے شوہر کو دینا چاہتی تھی، لیکن شوہر گھر آتے ہی چلی جاؤ میری نظروں سے دور، میں تم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ وسیم اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا، وہ بیوی جو قرآن کی حافظہ تھی۔ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں پاگل تھا جو تم سے شادی کی تھی۔ مہوش نے کہا، وسیم ہوا کیا ہے میری جان؟ وسیم نے کہا، بس خدا کے لیے معاف کرو مجھے تم۔ میں نے جو تعویذ لا کر دیا تھا تم کو، تم نے وہ پھینک دیا۔ پھر دم کیا ہوا پانی پیر صاحب نے دیا تھا جو، وہ بھی تم نے نہیں پیا۔ تم نافرمان بیوی ہو میری۔ مہوش نے کہا، وسیم اگر میں تعویذ نہ پہنوں تو نافرمان، اگر میں دم کیا ہوا پانی نہ پیوں تو بھی نافرمان۔ یہ کیا جہالت ہے وسیم؟ میں پڑھی لکھی عقل رکھنے والی لڑکی ہوں، تم یہ کس طرف لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اور تعویذ میں اس لیے پہنوں کہ تعویذ پہننے سے میں جلدی حاملہ ہو جاؤں گی اور جو بچہ ہوگا وہ لڑکا ہوگا۔ وسیم کو غصہ آیا، بدبخت عورت، اپنے شوہر سے زبان لڑا رہی ہو۔ ارے او بخت، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں اٹھ اور نکل جا میرے گھر سے۔ مہوش نے کہا، وسیم بات کچھ نہیں ہے جو آپ اتنا کچھ بول رہے ہو۔ وسیم نے کہا، میں تعویذ چھوڑ کر زہر بھی لا کر دوں تم کو میرے تابع ہونا چاہیے، میں شوہر ہوں تمہارا، سمجھی؟ مہوش نے کہا، وسیم میری جان، لیکن آپ حق پہ نہیں ہیں نا، دم کیا ہوا پانی مجھے لڑکا دے گا۔ وسیم نے تھپڑ مارا، بالوں سے گھسیٹتے ہوئے مہوش کو گھر سے نکال دیا۔ کافر عورت، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ وہ حافظہ اٹھی، آنسو صاف کرنے لگی۔ وسیم آپ غلط کر رہے ہو، آپ کو زمانے میں جی رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میری بات تو سن لو۔ سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ مہوش رو رہی تھی۔ وسیم دیکھو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات تو سن لو۔ وسیم نے پیر صاحب کو فون کیا، بابا مرشد، میری گستاخ بیوی نے وہ دم کیا ہوا پانی پھینک دیا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ مرشد بابا نے کہا، پتر یہ غلط ہے، وہ نہیں پینا چاہتی پانی تو نہ پیے، تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں چلا کروں گا اس کے نام کا۔ وسیم نے کہا، بس مرشد جی، طلاق دوں گا اس بدبخت کو۔ مہوش 2 مہینے کی حاملہ، چہرے پہ شوہر کی بے دردی کے زخم لیے بوڑھے ماں باپ کے در پہ جا بیٹھی۔ ماں نے سینے سے لگایا، ہائے میری شہزادی پہ کیا ظلم ڈھایا ظالم انسان نے۔ باپ کمرے میں بیٹھا ماں بیٹی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ دن یاد کر رہا تھا جب مہوش دنیا میں آئی تھی، کتنی خوشیاں منائی گئی تھیں بیٹی کی پیدائش پہ، اور کوئی ظالم بیٹی کو کلمے پڑھ کر خدا کو گواہ بنا کر لے گیا اور ظلم ڈھانے لگا۔ مہوش نے روتے ہوئے کہا، امی جان، وہ انسان کتنا برا ہے، ایک تعویذ اور دم والے پانی پہ یقین تھا اس کو، ایک چھوٹی سی بات پہ اس نے مجھے مارا، گالیاں دی، گھر سے نکالا۔ ماں نے کہا، میری بچی صبر کر، اللہ بہتر کرے گا۔ سب نے وسیم کو سمجھایا، مہوش ماں بننے والی ہے، گھر کی بات ہے، مسئلہ سلجھا لو، کیونکہ بات کو بڑھانا۔ لیکن وسیم نے ایک عجیب شرط رکھی، اس نے اپنی جہالت کو یوں بیان کیا کہ مہوش کو میرے ساتھ جا کر میرے مرشد کے ہاتھوں بیعت کرنا ہوگا۔ مہوش نے کہا، وسیم دیکھو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، کیوں اس میں کسی اجنبی کو لے کے آ رہے ہو؟ وسیم نے کہا، وہ اجنبی نہیں ہے، میرا مرشد ہے۔ مہوش نے کہا، وسیم تمہاری ماں بھی زندہ ہے، تمہارا باپ بھی زندہ ہے، تم یہ کیوں نہیں کہتے میرے ماں باپ کے ساتھ رہو، یہ کیوں کہتے ہو کہ مرشد کے ہاتھ چوم کر بیعت کرو؟ وسیم نے سب کے سامنے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک جا پہنچی اور الزام دھر دیا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی میرا نہیں ہے۔ فیصلہ طلاق پہ ختم ہوا۔ مہوش روتی ہوئی کسی مرد کی جہالت، کسی مرد کی انا کے ہاتھوں قربان ہوتی، داغدار دامن لیے طلاق کا دھبا ماتھے پہ سجائے قسمت پہ روتی ہوئی چلی گئی۔ وسیم اکڑ کر گالیاں دے رہا تھا، بدذات عورت، شوہر کی عزت کرنا نہیں آتا، ایسی عورت کو کاٹ ڈالنا چاہیے۔ وسیم کے ماں باپ نے کہا، پتر تم نے غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وسیم نے کہا، آپ لوگوں کو نہیں پتہ وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ وسیم نے ایک شادی اور کر لی، مہوش نے بھی کر لی، اور اس بار جو لڑکا ملا تھا وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ چونکہ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن وہ اسلام کو بہت قریب سے جانتا تھا۔ مہوش حافظہ قرآن تھی۔ مدثر مہوش سے قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ مہوش کو اللہ نے بیٹا دیا تھا جو وسیم سے تھا۔ دوسرے شوہر مدثر نے اسے بھی سینے سے لگایا،
اور کہا مہوش میری جان، اپنا ماضی ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، ہر کوئی اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا اللہ کے حضور۔ مدثر کا سایہ مہوش کے لیے سکون تھا۔ وسیم آج بھی ماں باپ سے الگ رہتا تھا، لیکن وہ تعویذ اور بابا مرشد پہ یقین رکھنے والا آج بھی تھا۔ فارض خدا کی قسم، تعویذ اور مرشد کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ یہاں سلطان باہو گزرے ہیں، یہاں مہر علی شاہ، یہاں داتا حجویری گزرے، وہ ہستیاں اب کہاں آئیں گی دنیا میں؟ لیکن فارس یہاں کچھ حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ وسیم کی دوسری بیوی پہلے بھی طلاق یافتہ تھی۔ اس نے سوچا پہلے ہی معاشرے کی سرد ہوا جھیل کے آئی ہوں، اب جو شوہر کہتا وہ کروں گی۔ کبھی جو بخار ہو جاتا، کبھی جو سر درد ہو جاتا، وسیم اپنی بیوی کو لے کر مرشد کے پاس جاتا۔ وہ مرشد وسیم کی بیوی جس کا نام اقصیٰ تھا، اس کو دم کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا۔ اقصیٰ شرم کے مارے درد ہوتا بھی تو خاموش رہتی، اس کو اس مرشد سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اقصیٰ کو پہلے ایک شوہر چھوڑ چکا تھا، اب وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، وہ خاموش رہتی، سخت لہجے وسیم کی خاموشی سے سہ لیتی۔ ادھر مہوش اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پہ گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا شوہر پلکوں میں بٹھا رکھتا تھا مہوش کو۔ مہوش بہت خوش تھی۔ وسیم اپنی بیوی اقصیٰ کو لے کر ایک دن مرشد صاحب کے پاس گیا۔ مرشد جی دعا کریں ہمارا بیٹا ہو۔ مرشد نے اقصیٰ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ پڑھنے لگا اور بکنے لگا، اپنی بیوی کو 20 دن لگاتار لے کر آؤ، میں دعا کروں گا، بیٹا ہی ہوگا۔ اقصیٰ بہت روتی تھی، یا خدا میرے شوہر کو سمجھ عطا کر، وہ غیر مرد مجھے چھوتا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا برداشت، میں کیا کروں؟ اقصیٰ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں اس مرشد کی حوث کا نشانہ بن رہی تھیں۔ کچھ دن گزرے، وسیم کام میں مصروف رہنے لگا۔ مرشد وسیم کے گھر آ جاتا، اقصیٰ کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتا۔ ایک دن اقصیٰ نے وسیم کو بتانا چاہا، لیکن وسیم کا یقین اتنا تھا مرشد پہ کہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ وسیم ایک دن گھر نہیں تھا، اقصیٰ سو رہی تھی۔ مرشد گھر آئے، انہوں نے اقصیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی، اتنے میں وسیم گھر آ گیا۔ دیکھا مرشد اقصیٰ کے کمرے سے نکل رہا ہے، وسیم کا شک عروج پہ ہوا۔ اس نے کہا مرشد اور اقصیٰ میں غلط تعلقات ہیں۔ غصے میں پاگل ہونے لگا، مرشد کو تھپڑ مارا، گالیاں دیں، اقصیٰ ڈر گئی۔ وسیم کیا ہوا؟ وسیم نے کلہاڑی اٹھا کر اقصیٰ کے سر پہ مار دی۔ بے غیرت عورت، یہ کام کرتی ہو میرے پیچھے؟ اقصیٰ وہیں پہ دم توڑ گئی، بچہ پیٹ میں ہی دم توڑ گیا۔ مرشد فرار ہو گیا، محلے والوں کو پتہ چلا، سب اکٹھے ہو گئے، نیوز چینل بھی پہنچ گئے، ٹی وی پہ نیوز بھی چلنے لگی، شوہر نے بیوی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ مہوش بھی نیوز دیکھ رہی تھی، وسیم کو دیکھا اور چیخیں مارنے لگی، وہ ڈر گئی تھی، یا اللہ اس بدبخت نے کسی معصوم کو مار ہی ڈالا آخر۔ کیا قصور تھا اقصیٰ کا؟ کیا قصور تھا مرشد کا؟ کیا قصور تھا مہوش کا؟ ایک جاہل مرد کی جہالت نے ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں دفن کر دیا۔ یا اللہ ہم کس راہ کو پہ چل دیے ہیں؟ کاش کہ نماز اور قرآن کے بارے میں میاں بیوی بات کرتے، نہ کہ مرشد اور پیر کے بارے میں۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور ہم کس طرف چل دیے؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔